ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ تمام سامعین ناظرین سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے اس 5 منٹ کے مدرسے کو، جو کہ صرف قرآن و حدیث میں پڑھی جاتی ہے، اس کو خود بھی سنیں مکمل، اور اپنے دوست احباب میں اور اپنے تمام گروپ میں اور واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام، جتنے سارے ایپ ہیں تمام سوشل میڈیا پر ضرور وائرل کریں، تاکہ لوگ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکے اور قرآن و حدیث جو ہے عام ہو سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ 14 محرم الحرام۔ قوم عاد عرب کی ایک قدیم ترین قوم عاد کا نام ہے۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں 25 مرتبہ آیا ہے۔ یہ قوم جنوبی عرب میں آباد تھی اور عمان سے لے کر یمن تک 13 برادریوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ ان کے ملک کی راجدھانی یمنی شہر حضرت موت تھی۔ ان کا زمانہ حضرت نوح علیہ السلام کے تقریباً 400 بعد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 2000 سال پہلے کا ہے۔ یہ اپنے زمانے کی طاقتور قوم تھی اور فن تعمیر میں بڑی مہارت رکھتی تھی۔ پہاڑوں کو تراش کر شاندار عمارتیں بنانا ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ یہ قوم مال و دولت کے نشے میں، عیش پرستی میں مبتلا ہو گئی تھی۔ کمزوروں پر ظلم کرنا، حق بات کی مخالفت کرنا اور مال و دولت اور اپنے طاقت پر گھمنڈ کرنا ان کی فطرت بن گئی تھی۔ جب اس قوم کی ظلم و زیادتی اور شرک و بت پرستی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ نمبر 2، حضور کا معجزہ، حضور کے پسینے کی خوشبو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے اور قیلولہ فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آیا تو میری والدہ ایک شیشی لائی اور پسینہ پہنچ کر جمع کرنے لگی۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ام سلیم تم یہ کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے عرض کیا، میں آپ کے پسینے کو جمع کر رہی ہوں تاکہ ہم اسے خوشبو کے طور پر استعمال کریں۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، شوہر کی وراثت میں بیوی کا حصہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان عورتوں کے لیے تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں 1/4 حصہ ہے جب کہ تمہاری کوئی اولاد نہ ہو، اور اگر تمہاری اولاد ہو تو ان کے لیے تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں 8واں حصہ ہے۔ ان کو یہ حصہ تمہاری وصیت اور قرض ادا کرنے کے بعد ملے گا۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، صبح کے وقت کی دعا۔ رسول اللہ نے فرمایا، جب تم صبح کرو تو یہ دعا پڑھو، اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور۔ ترجمہ، ہم نے تیری ہی مدد سے صبح کی اور تیری ہی مدد سے شام کی، تیری ہی مرضی سے ہم زندہ ہیں اور تیری ہی مرضی سے ہم مریں گے، اور تیرے ہی پاس قیامت کے دن اٹھ کر جانا ہے۔ نمبر 5، استخارہ کرنا نیک بختی کی علامت ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، ابن آدم کی نیک بختی اور سعادت میں سے یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے کاموں میں استخارہ کرے، اور آدمی کی بدبختی میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرنا چھوڑ دے۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں، زکوٰۃ نہ دینے والوں کا انجام۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ سونا یا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، یعنی زکوٰۃ نہیں دیتے، آپ ان کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے۔ جس دن اس سونے چاندی کو آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے اس کی پیشانی اور اس کے پہلوؤں اور پٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا، یہی ہے وہ سونا چاندی جس کو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، اب اپنے جمع کیے ہوئے کا مزہ چکھو۔ سورہ توبہ۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مال و اولاد صرف دنیا کی زندگی کی ایک رونق ہے، جو نیک اعمال ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، وہ آپ کے رب کے نزدیک اور اعتبار کے اعتبار سے بہت بہتر ہے اور امید کے اعتبار سے بھی بہتر ہے، لہٰذا نیک عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس ملنے والے امید کی امید رکھنی چاہیے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جبرائیل علیہ نے رسول اللہ سے پوچھا، مجھے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر جہنم سے ایک سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ کر دیا جائے تو اس کی گرمی سے روئے زمین پر رہنے والے سب مر جائیں۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، بواسیر اور جوڑوں کے درد کا علاج۔ ہمارے نبی نے فرمایا، انجیر کھاؤ کیونکہ یہ بواسیر کو ختم کرتا ہے اور جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ کنز الایمان۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے خلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 چیزوں کی وصیت فرمائی، میں ان کو مرتے دم تک نہیں چھوڑوں گا۔ نمبر 1، ہر مہینے 3 نفلی روزے رکھنا۔ نمبر 2، نماز چاشت کم از کم 2 رکعتیں پڑھنا۔ نمبر 3، سونے سے پہلے وتر پڑھنے کی نیت کرنا۔
اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی اور اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔